فرمایا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وہ خیر ہو یا شر، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی، ان کے نشانات کو بھی. آثار اثر کی جمع، یعنی دو طرح کے عمل کا ذکر ہے. ایک جو انہوں نے خود کیا وہ خیر ہو یا شر ہو. کچھ لوگ نمازی ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ سب خیر ہے، ہم لکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ کفر پر قائم ہیں، چوری اور زنا اور شراب نوشی، یہ ان کے اعمال ہیں. یہ ما قدم، جو آگے بھیجا. آگے بھیجنے والے دو طرح کے لوگ، کچھ نے خیر آگے بھیجی اور کچھ نے شر آگے بھیجا. ہم سب لکھ رہے ہیں، اعمال میں تیار ہو رہے ہیں. کب تک لکھیں گے؟ جب تک انسان زندہ ہے. جب مر گیا تو فرشتے وہ اعمال نامے لپیٹ کر ان کی گردنوں میں ڈال دیں گے. اب وہ اعمال نامے قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے. اب قبر میں یہ چیز ایک مومن کے لیے اعمال نامے مسلسل بشارت بنیں گے، خوشی میں اضافہ کریں گے، اور ایک کافر یا فاجر یا مجرم کے لیے یہ مزید ان کے عذاب کا باعث بنے گا. مزید پڑھیں گے اور دکھی ہوں گے کہ یہ ہماری حرکتیں، یہ ہماری کرتوتیں. اور جب قیامت ہوگی تو ان کو کھول دیں گے. یلقاہ منشورا، ان کو اپنے سامنے پائے گا کھلا ہوا. نیک ہے تو نیک اعمال کھلے ہوئے ہیں، برا ہے تو برے اعمال کھلے ہوئے ہیں. تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. ایک فرشتہ نیکیاں نوٹ کرتے، ایک فرشتہ گناہ نوٹ کرتا. تو انجام آپ نے دیکھ لیا. اب ہر انسان دیکھے اس نے آخرت کے لیے کیا لکھوانا ہے. صحیفے کھل جائیں گے قیامت کے دن، صحیفے کھل جائیں گے. نیکیوں کے صحیفے، گناہوں کے صحیفے. تو اس دن کی تیاری کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈر جاؤ. ہر بندہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، کیا تیاری کی. نیکیاں یا برائیاں، اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ، ہم لکھ رہے ہیں. وآثارہم، اور ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں. آثار سے مراد وہ اعمال جو انہوں نے خود نہیں کیے مگر ان اعمال کا سبب بنے. وہ اعمال ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کسی کو علم دے دیا، یہ پیچھے علم چھوڑ دیا، کو مسجد تعمیر کروا دی، اور لوگ اس میں آتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. نمازیں یہ نہیں پڑھ رہے، لوگ پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ مسجد اس کے آثار میں سے جس کا اس کو اجر ملے گا. نبی علیہ السلام کے حدیث اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، انسان جب مرتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع، بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ، مگر تین چیزیں: صدقہ جاریہ یا نیک اولاد. صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد. اس نیک اولاد کی تیاری میں اس کا ہاتھ ہے، اس کی تربیت میں. یا کوئی علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، کوئی کتاب لکھی، کوئی ایسا اس کا درس موجود ہے جس سے لوگ سن رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں. شاگرد ہیں جو آگے علم کو پھیلا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. تو ان سب کی تیاری میں اس کا ہاتھ ہے. یہ اس کے آثار میں سے ہم لکھ رہے ہیں، وہ آثار بھی لکھ رہے ہیں. اور جب تک وہ آثار قائم ہیں اجر ملتا رہے گا. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں. اور یہ آثار برے بھی ہو سکتے ہیں. بری اولاد چھوڑ دی، تربیت نہیں کی، اور ان کی گندگی پھیل رہی آگے. کوئی شراب خانہ بنا گیا، کوئی سینما بنا گیا. جب تک وہ چل رہا ہے، اب یہ تو نہیں دیکھ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر سبب یہ ہے. تو اس کے گندے اعمال بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں.
اور آثار کا ایک معنی قدموں کے نشان، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ مثلا ایک بندہ مسجد جا رہا ہے، مسجد گھر سے آدھے میل کے فاصلے پر، 1 میل کے فاصلے، لیکن وہ چل کے جا رہا ہے، وہ جو قدم ہے اس کے ہم ان قدموں کو لکھ رہے ہیں۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے سینما ہال کی طرف جا رہا ہے، وہ قدم بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آثار اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اطراف میں کچھ جگہ خالی ہو گئی تو بنو سلمہ جو اطراف مدینہ میں آباد تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس جگہ منتقل ہو جائیں تاکہ مسجد کا پڑوس مل جائے، مسجد قریب مل جائے، حاضری آسان ہو جائے۔ ابھی ہم کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو ان کے اس فیصلے اقدام کی خبر ملی تو آپ نے کیا فرمایا؟ بنی سلمہ آثارکم، اے بنو سلمہ اپنے آثار کو دیکھو، دیارکم، اپنے گھروں میں موجود رہو، جو گھر موجود ہیں آپ کے، تکتب آثارکم، تمہارے آثار لکھے جا رہے ہیں۔ جو گھروں سے نکلتے ہو مسجد آتے ہو تو یہ جو قدم ہے، 1000 قدم ہو یا 500 قدم ہو، یہ لکھے جا رہے ہیں، اور اگر تم وہاں چھوڑ کر قریب آ جاؤ تو یہ آثار کم ہو جائیں گے، مسجد قریب ہو جائے گی۔ یا بنی سلمہ دیارکم، اپنے انہی گھروں کو لازم پکڑ لو، تکتب آثارکم، تمہارے آثار لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ آثار کا دوسرا معنی، انسان جو بھی قدم بڑھاتا ہے، کچھ قدم بڑھتے ہیں خیر کی طرف اور کچھ بڑھتے ہیں شر کی طرف۔ جو قدم خیر کی طرف بڑھتا ہے لکھا جا رہا ہے، بڑا خیر ہی خیر ہے، باعث اجر ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین قدم انسان کا کون سا ہے؟ جو ٹوٹی صف کو جوڑ دے۔ کوئی صف بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے نماز کی، وہ قدم بڑھا کے اس میں شامل ہو جائے، یا صف ناقص ہے آگے سے، وہ قدم بڑھا کر اس صف میں پہنچ جائے، صف کو پورا کر دے۔ تو کچھ صفیں جیسے میدان جہاد کی طرف جاتی ہیں، قدم میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ لوگ نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جو قدموں پہ غبار آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو جمعہ پڑھنے لوگ جاتے ہیں، ثواب المشی الجمعہ، جمعہ کی طرف جانے کا ثواب، اس کے تحت حدیث کیا لائیں؟ مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، بندے کے قدم اگر اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ آثار بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اچھائی کی طرف جاؤ گے اچھا لکھا جائے گا، اور یہ قدم اٹھیں گے برائی کی طرف تو برا لکھا جائے گا۔